السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید شفاعت احمد۔ فن تقریر کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک اچھے مقرر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ایک اچھے مقرر کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے۔ ہم شروع سے بات کریں گے ہمیں اپنی باڈی لینگویج کو اگر بہتر کرنا ہے تو کیا اقدام اٹھانے چاہیے۔ پہلی بات کہ ایک اچھا مقرر جو ہوتا ہے پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن فنکشن ہوگا جہاں آپ نے تقریر کرنی ہے اس جگہ پر اس سٹیج پر آپ نے ایک دن پہلے جا کر نیچے آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ سٹیج پر آ جائیں، سامنے دیکھیں، کوشش کریں سٹیج پر چند جملے بولیں، آپ تھوڑا سا ٹہلیں، وہاں ڈائس ہے تو ڈائس پر آ جائیں اور آپ کو وہاں جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ سامنے جو مجمع ہوگا اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا سٹیج ہے، یہاں بولنا اگر آپ بولنے کی وہاں تھوڑی سی پریکٹس بھی کر لیں گے تو مزید بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا مقرر جو ہوتا ہے جس کا کہیں فنکشن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ ایک دن پہلے وہاں جا سکتا ہے تو وہاں وہ ضرور جاتا ہے تاکہ اس کا ڈر خوف جاتا رہے، اس میں اعتماد مزید بہتر ہو جائے۔ دوسری بات کہ جب وہ دن آ گیا جس دن فنکشن ہونا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آپ کا نام ابھی آنے والا ہے، آپ کو پکارا جائے گا، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ اچھا مقرر گھبراتا نہیں ہے۔ آپ ایکسائٹڈ ہوں کہ آج میں کچھ کرنے جا رہا ہوں، آج میں نے کچھ نیا کرنا ہے۔ اس بات کو بھول جائیں کہ مجھ سے اگر کچھ غلط ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں والی بات سے بالکل نکل جائیں۔ آپ سے اگر ایک بار غلطی ہو بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے اگلی بار اس غلطی کو نہیں دہرانا، آپ سیکھیں گے۔ کیونکہ پہلے ہم نے یہی بات کی تھی، اچھا مقرر اپنی غلطیوں کو نوٹ کرتا ہے، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ اگر آج میں یہاں بول رہا ہوں تو اس سے پہلے میں نے پتہ نہیں کتنی غلطیاں کی ہیں، اس کے بعد میں اس مقام تک آیا ہوں۔ جب آپ کا نام پکارا جائے گا آپ نے اٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ تیزی سے سٹیج پر نہیں جانا۔ تیزی سے سٹیج پر جائیں گے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی، آپ کا سانس پھولنے لگے گا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سکون سے آپ کا نام جیسے ہی آ گیا آرام سے اٹھے، سکون سے آپ سٹیج پر چلے جائیں۔ آپ نے اگر پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے تو جاتے ہوئے آپ نے کوٹ کے بٹن بند کر لینے ہیں، کیونکہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کوٹ کے بٹن ہمارے کھلے ہوتے ہیں۔ آپ نے انڈیا کا یا دوسرے ایوارڈ والے فنکشن دیکھے ہوں گے، تو جب ایک ایکٹر جاتا ہے ایوارڈ لینے کے لیے تو جیسے ہی اٹھتا ہے تو وہ اٹھ کر اپنے بٹن بند کرنے لگتا ہے، پھر وہ اتنے بٹن بند کرتے کرتے وہ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ جب آپ سٹیج پر چلے جائیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ لوگ، کیونکہ جو ڈائس ہوتے ہیں نا، ڈائس یہ آپ کا خوف چھپا لیتا ہے۔ آپ کی ٹانگیں لوگوں کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ گئے تو آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ تو وہ جو ڈائس ہے اس نے وہ سہارا ہے نا آپ کے لیے، آپ کا خوف اس نے دور کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جاتے ڈائس پر دونوں کوہنیاں بھی رکھ لیتے ہیں یا ایک ہاتھ ایسے رکھ کر بالکل وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی کا مکمل سہارا لے لیتے ہیں، یا پیچھے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پیچھے ہاتھ بھی نہیں باندھنے، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ڈائس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فلی کانفیڈنٹ ہیں۔ ڈائس کو ایسے ہاتھوں سے تھامے نہیں رکھنا، آپ کے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، سامنے ہو، بالکل جیسے میرے ہاتھ ہے ایسے آپ سامنے ہاتھ رکھیں۔ آپ جب کوئی اشارہ نہیں کر رہے تو آپ کے ہاتھ ایسے ایسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ آئی کانٹیکٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کی نظریں سب پر ہونی چاہیے، آپ سب کو دیکھیں، سب سے مخاطب ہوں۔ اگر کہیں آپ دیکھیں کہ ان کی آپ کی طرف توجہ نہیں ہے تو ان کی توجہ اپنی طرف دلوانی ہے کہ سنیے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں جناب آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے انگیج کرنا ہے، یہ بات آپ کے لیے ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنی طرف انگیج کر لیں۔
یہ آپ کی باڈی لینگویج ہوگی جو لوگوں کو اپنی طرف انگیج کرے گی. پھر جب آپ نے زمین کی بات کرنی ہے تو آپ کہیں گے یہ زمین، آسمان، ستارے سب بنے ہیں تمہارے لیے. اس طریقے سے آپ نے اشاروں سے لوگوں کو باتیں سمجھانی ہے. اشارے سے آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ زبان کی بات کم سمجھتے ہیں اور اشاروں سے جو چیز ہم سمجھاتے ہیں وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. کیونکہ ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے یا میں آپ کو کہانی سناؤں گا تو آپ آٹومیٹیکلی یہی کہیں گے کہ جو ویڈیو میں آپ نے چیز دیکھی اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی، اور جو کہانی تھی اس کی آپ کو اتنی اچھے سے سمجھ نہیں آئی. تو وہ جو آپ ویڈیو تو نہیں دکھا رہے ہوتے کیونکہ آپ نے بولنا ہوتا ہے، تو آپ بولنے کے ساتھ ساتھ جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں وہ ایکشن ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے وہی فلم چل رہی ہے جس کے بارے میں آپ نے بیان کیا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے. اور اگلی بات، آپ نے ہاتھ پیچھے نہیں باندھنے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نیچے نہیں لٹکے ہوئے ہونے چاہیے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاؤں کو نا ایسے کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جی، ایسے پاؤں نہیں کھولنے، تھوڑا فاصلہ ہو آپ کے پاؤں کے درمیان، زیادہ فاصلہ نہ ہو. آپ بالکل اسٹریٹ نظر آئیں، آپ ایکٹیو نظر آئیں، ایکٹیو نظر آنے چاہیے. آپ لیزی نظر نہ آئے، آپ کا جسم ڈھیلا ڈھیلا نہ ہو. ایکٹیو ہو کر آپ نے ساری باتیں کرنی ہے. آپ نے سمائل بھی دینی ہے. ہاں، جو بات سنجیدہ ہوگی اس کو سنجیدہ طریقے سے کریں. جہاں آپ کو سمائل دینی ہے وہاں آپ سمائل بھی دیں. جو شخص بالکل اداس رہتا ہے اور تقریر میں کوئی لطیفہ بھی نہیں سناتا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتا، سنجیدہ لوگ لوگوں کو پسند نہیں ہوتے. ہسمکھ چہرے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں. مجھے جتنے بھی دوست پسند ہیں یقین کریں ہسمکھ پسند ہے، جو کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے انسان کھلکھلا اٹھتا ہے تو ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. جو آپ تقریر کر رہے ہیں اگر تو سنجیدہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، واقعی سنجیدہ ہے. اگر زیادہ سنجیدہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ زیادہ سے زیادہ ہو. لوگوں کو تھوڑا سا ہنسا سکتے ہیں تو آپ نے ان کو ہنسانا بھی ہے. آپ کے ہاتھ جیب میں نہیں ہونے چاہیے، جیب میں ہاتھ ڈال کر آپ بولیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یا ڈائس پر آپ ایسے مائک کو پکڑو بس بولتے چلے جائیں، ایک ہی آپ کا سٹائل نہیں ہونا چاہیے. سٹائل تھوڑا چینج بھی ہو جانا چاہیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ مقابلے کی تقریر نہیں کر رہے ہوتے، آپ سامعین سے مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ ڈائس چھوڑ کر سامعین میں بھی جا سکتے ہیں، ان سے بھی ان کے قریب ہو کر ان سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ بہترین انداز ہے لوگوں کے قریب ہونے کا، آڈینس کو انگیج کرنے کا. آپ سٹیج پر آ کر، سائڈ پر آ کر آپ ڈائس سے لوگوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، اچھے سے تقریر کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات کہ باڈی لینگویج زیادہ بہتر تب بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ کا لباس اچھا ہو. لباس بہترین ہونا چاہیے. اچھی ڈریسنگ میں جائیں، جتنی اچھی ڈریسنگ ہوگی اتنا آپ میں کانفیڈنس آئے گا. آج کے لیکچر کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا مطالعہ کیا اب تک اس کو آپ نے لکھنا ہے پیراگراف کی صورت میں. ایک چھوٹی سی تقریر بنانی ہے جو آپ کو باڈی لینگویج آج بتائی گئی ہے کہ ایک اچھے مقرر کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے. اسی باڈی لینگویج کے ساتھ آپ نے وہ ویڈیو پھر ریکارڈ بھی کرنی ہوگی. تو ابھی آپ ایسا کریں کہ وہ جو تقریر آپ لکھ رہے تھے اس کو ترتیب دینا شروع کر دیں. آگے جو اسائنمنٹس آئیں گے اسی تقریر کو آپ نے ویڈیو کی صورت میں بھی ریکارڈ کرنا ہوگا.